السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین کرام، ناظرین کرام اور میرے اسلامی ماں اور بہنوں اور تمام برادران اسلام، آج کا درس وہی درس جو پچھلے کئی ہفتوں سے چل رہا ہے، ایک ہی آیت پر، 15ویں سپارے کی پہلی آیت، جس کا تعلق آقا نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ اس آیت پر تقریباً 6 سے 8 ہفتے ہو گئے مسلسل بیان کرنے کی توفیق ہو رہی ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو آج اسی آیت کے اوپر اور اسی آیت کے ضمن میں باقی آیتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمہید ہے۔ یہ تمہید کے طور پر چند آیت تلاوت کرنی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کیسی ہے؟ ایک تو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، یہ جد الانبیاء ہیں، ان کا مرتبہ بہت اوپر ہے۔ بے شمار انبیاء کرام انہی کی نسل میں دنیا میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا۔ میں سوچتا ہوں آپ کو بھی سوچنا چاہیے، ہم سب کی سوچنے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اگزام لے رہا ہے، ان کا امتحان لے رہا ہے۔ بغیر امتحان لیے ہوئے ان کو نہیں چھوڑا، تو میرا اور آپ کا امتحان نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات یہ کر رہا ہوں، یقیناً ہوگا۔ جب امتحان لیا، جب میں پڑھتا تھا اس وقت بھی اور آج بھی اور بعد میں بھی، جب ایگزام ہوتا ہے تو 5 سوال آتے ہیں، 5 میں سے 3 کرنے پڑتے ہیں ضروری۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی 5 سوال کیے اللہ نے۔ ان 5 کو کیا بیان کروں گا، دیر ہو جائے گی۔ سب سے پہلا لفظ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ ابتلا کے معنی آزمانا، امتحان لینا، اردو میں کہتے ہیں مبتلا کرنا، یہ اردو کا لفظ ہے مبتلا۔ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، بکلمات، چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا گفٹ دیا، کیا انعام دیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہو گئے امتحان میں تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے انعام یہ دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو دنیا جہان کے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ امام کا مرتبہ اتنا مرتبہ ہے، اتنا بڑا ہے۔ اب میں آپ کو امام بناؤں گا، یہی لفظ ہے قرآن کا۔ دیکھو قرآن میں انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ مجھے صرف امام بناؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ بڑی ناز اور نخرے والی بات ہے۔ نہیں نہیں، مجھے یہ بات پسند نہیں۔
کہ میں دنیا والوں کا امام بن کے بیٹھ جاؤں اکیلا؟ فرمایا قال ومن ذریتی، میری جو اولاد ہے میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے جواب دیا تمہاری اولاد میں جو غلط کام کرنے والی ہوگی وہ بھول جائے اس بات کو کہ وہ امام بنے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور وہ احتیاط کرنے کے قابل ہے جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا جو لوگوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ کون سا گھر؟ مکہ معظمہ میں کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ خانہ کعبہ ہے، جو مقام امن ہے، امن کی جگہ ہے۔ وہاں خوریزی حرام ہے، ایک مکھی نہیں مار سکتے، ایک مچھر نہیں مار سکتے، ایک جو نہیں مار سکتے۔ مارو گے قربانی بھی کرنی پڑے گی، خون کا بدلہ خون ہے۔ اگر تم نے احرام کی حالت میں ہو، حج کے زمانے میں ہو، تو تم کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ وہ مقام امن ہے، وہ سکون کی جگہ ہے، وہ امن کی جگہ ہے۔ اور ہم نے اس مقام کو مقام ابراہیم مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ بنایا ہے۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس مقام پر کھڑے ہو کر، اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور وہ احتیاط کرنے کے قابل ہے جب کہ ہم نے عہد لیا، جب کہ ہم نے اگریمنٹ کیا، جب کہ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان کے بیٹے۔ کیا وعدہ لیا؟ ان طاہرا بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے واسطے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، خانہ کعبہ کو۔ اور اللہ کے جتنے گھر میں دنیا میں سب کو پاک رکھنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ بھی اللہ کا گھر ہے، کراڈر مسجد۔ دنیا میں جہاں بھی مسجد ہیں سب اللہ کا گھر ہے۔ تو فرمایا طواف کا، وہاں طواف ہوتا ہے، اسی طواف کا لفظ کہا، طواف کرنے والوں کے واسطے۔ والعاکفین، اور یہاں لوگ اعتکاف کریں گے، اعتکاف کرنے والوں کے واسطے۔ اور یہاں لوگ والرکع، رکوع کریں گے، نماز پڑھیں گے، رکوع کرنے والوں کے واسطے۔ والسجود، اور یہاں لوگ آ کر سجدے کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس میں رکوع بھی ہوگا، اس میں سجدہ بھی ہوگا۔ تو ان سب لوگوں کے واسطے اس گھر کو بالکل کلین رکھنا، پاک صاف رکھنا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ برا تو لگے میں کیا کروں، چھوڑ دوں بات کو۔ مسجدوں میں آتے ہیں ٹائم پاس کرنے، غیبتیں کرنے، چغلیاں کرنے، اس کے باپ نے یہ کیا، اس کی بہن نے یہ کیا، اس کی ماں نے یہ کیا۔ نمازوں کے ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی نماز ختم ہوئی اور وہیں پیچھے وہاں بیٹھ کر اسی ٹائم چو 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 شروع کر دی۔ یہ نہیں دیکھیں گے باقی لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز خراب نہ ہو، وہ ڈسٹرب نہ ہو، ان کو سجدہ سہو نہ کرنا پڑے۔ نہیں، اگر کہو کیا کر رہے ہو، چپ ہو جاؤ، نہیں کہ میں نے پڑھ لی اپنی، یہ جواب ملتا ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بالکل احترام کرو اللہ کے گھر کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور وہ احتیاط کرنے کے قابل ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ اس شہر کو، کون سا شہر؟ مکہ معظمہ، امن والا شہر بنا دے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں پر رہنے والوں کو، یہاں پر آنے والوں کو دنیا جہان سے بہترین، عمدہ سے عمدہ، نفیس سے نفیس اور ایسے عالی شان جو دنیا میں کہیں نہ ملتے ہوں، ایسے فروٹ تازہ تازہ ان کو پہنچا۔ دنیا میں کوئی فروٹ کہیں ہو یا نہ ہو،
وہاں ضرور سب سے پہلے تازہ فریش ملتا ہے۔ ومن آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھے، قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، جواب دیا کہ جس نے کفر کا کام کیا میں ان کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، کافر بھی مستی کریں گے، لیکن اس کے بعد ثم اضطرہ الی عذاب النار، ان کو بڑی بے قراری، ان کو بڑی پریشانی، ان کو بڑی بے چینی کی حالت میں جہنم کے عذاب میں کھینچ کر لاؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، آیت نمبر 127، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے۔ کون سا وقت؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے۔ جب اللہ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا، اس وقت کی یہ بات ہے۔ کیا بات ہے؟ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیلپ کر رہے تھے، باپ بیٹے اللہ کا گھر بنا رہے، اللہ بنوا رہا ہے۔ تو کیا زبان پہ ان کا ترانہ کیا تھا؟ ان کی زبان پر اس وقت یہ بات تھی، ربنا، اے ہمارے رب، باپ بیٹے یہ لفظ کہہ رہے ہیں، اے ہمارے اللہ، تقبل منا، تو ہم سے اپنا گھر تو بنوا رہا ہے، پلیز ہماری خدمت کو قبول کر، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے تک سننے والا بھی جاننے والا بھی۔ اور کیا دعا کی؟ 128 آیت نمبر، ربنا، بار بار وہی لفظ آ رہا ہے، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، اور ہمیں دنیا میں اپنا تابع دار، اپنا فرما بردار بنا کے رکھ۔ اے اللہ، جو تو ہم سے چاہتا ہے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے، اور جس کام کو تو نے منع کیا وہ کام ہم زندگی میں کبھی نہ کریں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور صرف مجھے نہیں، ومن ذریتنا، اور میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی ہمیشہ اسلام پر قائم رکھ۔ وارنا مناسکنا، اے اللہ تو ہم سے یہ خدمت لے رہا ہے، اپنا گھر بنوا رہا ہے، ہمیں حج کرنے کا طریقہ بھی بتلا دے، حج کیسے کریں۔ وتوب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 129، ربنا، وہی سیم وہی لفظ، ہر آیت اسی لفظ سے شروع ہو رہی ہے۔ ربنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسول، اور ہمارے اندر ایک رسول بھیج۔ کام اس کا کیا ہو؟ کام اس کا یہ ہو، یتلو علیہم آیاتی، وہ ہمیں قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سنائے، ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ نمبر 2، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب، اور ہمیں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کو پڑھنا بھی سکھائیں، ہمارے سامنے تلاوت بھی کریں اور پڑھنا بھی سکھائیں۔ والحکمہ، اور ہمیں حکمت کی، عقل کی، نجات کی باتیں بتلائیں۔ ویزکیہم، اور ہمارے زندگی میں غلط کام کرنے کی وجہ سے ہمارے دل جو کالے ہو گئے ہیں اور اس دلوں سے جو سیاہی لگ گئی ہے، فرمایا اس کے اندر وہ اس کی صفائی کریں اور اس کا تزکیہ کریں، اور ہمیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں۔ یہ 4 کام اس رسول کے، یہ 4 کام ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمیں ساری زندگی کرنے ہیں۔ کیوں کرنے ہیں؟ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، جب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اب یہ کام امت کو کرنا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، ماشاءاللہ جو سنتے ہیں بیٹھتے ہیں انہوں نے ضرور سنی ہوگی، اور کتنی مرتبہ سنی ہوگی، میں تو یاد کرا دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ یہ امت سب سے بعد میں آئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین، آخری نبی، اور یہ امت بھی آخری امت. اس امت کے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے، نہ کوئی نبی آنے والا ہے. تو یہ امت سب سے آخر میں آئی، لیکن یہ امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی. سمجھے؟ جنت میں سب سے پہلے جائے گی. کیوں جائے گی یہ بتا چکا ہوں معراج شریف کے بیان میں، اور آج بھی یہ بھی بتاؤں گا. ابھی تو میں تمہید ہی کر رہا ہوں، یہ بات پوری ہونے والی ہے. تو فرمایا اے مسلمانوں یہ 4 کام زندگی بھر کرو. فرمایا اگر تم نے یہ کام کیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. سپارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31. اس آیت میں کیا ہے؟ قل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں. دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا کی تھی وہ قبول کر لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زمانہ دراز کے بعد، کتنی سنچریاں گزرنے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر میرے اور آپ کے لیے اور تمام امت محمدی کے لیے بھیج دیا. جب تشریف لے آئے تو فرمایا قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ. آج جمعہ کی نماز میں تو تھے سب، آج جمعہ میں اسی پر بیان کیا مولانا نے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو. کس کا اتباع؟ میرے طریقے پر چلو. کس کا طریقہ؟ میری کاپی کرو، ٹو کاپی، بالکل میری نقل اتارو. جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرنے والے بنو. کون کرتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، 24 آور کی لائف، ویک کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 12 مہینے کیسے گزرتے تھے؟ اس طریقے پر ہماری لائف گزرے. تو فرما دو، کیا کہہ دو؟ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں میری کاپی کرنی پڑے گی، میرے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، میرے راستے پر چلنا پڑے گا. اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تھی وہ آیت سورہ آل عمران کی 3 سپارے کی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا اتباع کرو، تم سے اللہ محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور کیا کرے گا؟ اور تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ تمام تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. کتنی بڑی بات ہو رہی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا. کب؟ جب تم میرے طریقے پر چلنے والے بنو گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے ہی مغفرت کرنے کی اور رحم کرنے کی. یہ تمہید ہو گئی. اب اس کے بعد مجھے ایک سورت پڑھنی ہے. آج سیرت النبی کا پروگرام ہے، یہ سیرت النبی سے ساری آیتیں چل رہی ہیں. دیکھیے 30 سپارہ، 30 سپارے میں نکالیے سورہ ضحیٰ. سورہ ضحیٰ کے اندر والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ یہ آیت ہے. سورہ والضحیٰ میں کتنی آیتیں ہیں؟ مسلمانوں بتاؤ نا یار. 11 ماشاء اللہ. کون بولا ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے. تو ان کے فون میں دیکھ کے بتا رہے کیا؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. بہت جلدی بول گیا.
نہیں 11 آیتیں ہیں کس میں؟ سورہ والضحیٰ میں. سورہ والضحیٰ اس کا شان نزول کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا. 30 سپارے کی آیت ہے. ہر نماز پڑھنے والے کو یہ صورت یاد ہونی چاہیے اور صرف 5-6 لائنوں کی آیت ہے. فرمایا اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں اللہ میاں کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ قسم تو وہ کا ہے جو جھوٹ بولے. نہیں میں اور آپ کمزور ہیں بہت کمزور ہیں. ہمارا علم کمزور ہمارا عمل کمزور ہماری عمر کمزور اور ہمارا عمل ہمارا علم ہمارا ہر کام ہمارا ایمان سب کچھ کمزور. اس کمزوری کی وجہ سے ہمیں شک نہ پڑے اس لیے اللہ قسم کھا رہے ہیں. قسم کھانے کی وجہ بتا رہا ہوں. ہم کمزور ہیں اس کمزوری کی وجہ سے ہمیں ہمارا ایمان خراب نہ ہو اس لیے قسم کھا رہے ہیں. کیا قسم کھا رہے ہیں؟ والضحیٰ قسم ہے چاشت کے ٹائم کی. چاشت کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ دن اگر 12 گھنٹے کا ہے جب 3 گھنٹے گزر جائیں تو اب چاشت کا وقت شروع ہوگا. اور جب قسم ہے چاشت کے وقت اس کے بعد کیا فرمایا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب کہ رات پوری چھا جائے. پوری جگہ رات ہی رات پھیل رہی ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. اور تیسری قسم کھائی ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا رب آپ سے خفا بھی نہیں ہے ناراض بھی نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی آخرت بہتر ہے پہلے زمانے سے. ایک تو شروع کے ایام ہیں آپ کے مکہ معظمہ میں لیکن بعد کے ایام یہ بہت بہتر ہے. آپ آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ ہے وہ آیت. اس آیت کو ساری زندگی سامنے رکھوں تو خوشی خوشی ہے. اتنا بڑا کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت جلدی وَلَسَوْفَ کے معنی بہت جلدی یعطیک عطا کریں گے آپ کو دیں گے آپ کو اتنا دیں گے فترضیٰ آپ خوش ہو جائیں. جب اللہ نے یہ فرمایا تو معلوم ہے حضور نے کیا فرمایا؟ میں تو خوش نہیں ہوں گا. تم مجھے اتنا چائے دے دو میں خوش ہونے والے نہیں ہوں. کب تک؟ سوچو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ غور کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. میں تو خوش نہیں ہوں گا. کب تک؟ اس وقت تک جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلے جائے. سمجھ میں آیا؟ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلے جائے. میں نے میرا شریف کے واقعے میں بیان کیا وہ ریکارڈ ہوا ہوا ہے سارا. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کیا کہا؟ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو فرمایا میں تو خوش جب ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں جانے والی بن جائے. الم یجد کا یتیماً فآویٰ. ہم نے آپ کو یتیم پایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے یتیم تھے. والد کا انتقال پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے ہو گیا. اب یہ 3 مہینے کی تھے ماں کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. والدہ کا انتقال 4 سال کے تھے والدہ کا انتقال ہو گیا.
علم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو لا علم پایا، ہم نے آپ کو صاحب علم بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی یونیورسٹی میں گئے، کون سے کالج میں گئے، کون سے مدرسے میں گئے؟ کہیں نہیں پڑھے، بالکل ان پڑھ تھے، اللہ نے ان کو علم دے دیا غیب سے۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور ہم نے آپ کو غریب پایا، پھر ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، مالدار بنا دیا۔ مالدار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ صبح کو چولہا جل رہا ہے تو شام کو نہیں جل رہا، شام کو نہیں ہے تو صبح کی چائے نہیں ہے، دوپہر کا کھانا ہے تو رات کا کھانا نہیں ہے۔ غربت کا تو یہ حال تھا۔ قرآن کریم پڑھو، ساری باتیں مل جائیں گی۔ کوئی لوگ آئے سوال کرنے کے لیے، یا اللہ ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دو۔ حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں، میں بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، غنی کسی کو کہتے ہیں؟ ایک مفسر نے لکھا ہے، بڑے کام کی بات لکھی ہے، اگر وہ نہ لکھتا میرے دماغ میں بھی نہ آتی۔ اور کیا لکھا ہے؟ غنی کس کو کہتے ہیں؟ مال، روپیہ، شلنگ، درہم، دینار، ریال اور پاؤنڈ اور ڈالر، اس کا نام غنی نہیں ہے۔ فرمایا دل کا نام غنی ہے، دل کے اندر اطمینان ہے، دل میں چین ہے، دل میں سکون ہے، دل میں راحت ہے۔ فرمایا اس کا نام ہے تونگری، اس کا نام ہے مالداری۔ کتنے لاکھوں پاؤنڈ تمہارا بینک بیلنس ہو اور تم گولیاں کھا کے سوتے ہو رات کو، چین نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، پریشانی پر پریشانی ہے، گھبراہٹ پر گھبراہٹ ہے، بے چینی پر بے چینی ہے۔ یہ کون سی تونگری ہے؟ اس پاؤنڈ کا، اس پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا تونگری نام کس میں ہے کہ کچھ نہ ہو اور دل کے اندر راحت ہو، چین ہو، سکون ہو۔ فرمایا ہم نے آپ کو غریب پایا، ہم نے آپ کو غنی بنا دیا۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب آپ کا مقام یہ ہے تو کوئی یتیم آپ کے پاس آئے اس کو آپ کبھی نہ جھڑکیں، اس کو آپ کبھی نہ ڈانٹیں، اس کو آپ کبھی غصہ نہ کریں۔ یتیم کا بہت خیال رکھو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کوئی سائل آ جائے، سائل کہتے ہیں مانگنے والا، کوئی مانگنے والا آ جائے، پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرو اور اس کو بھی مت دھمکاؤ، اس کو بھی مت جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ 11ویں آیت ہے۔ اور اپنے اللہ کی ان نعمتوں پر، جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اس پر اس کا شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ یہ 11 آیتیں تھیں۔ فرمایا یہ کون سے قرآن کی آیتیں ہیں؟ ایک روایت ہے، بیان کر دوں، ابھی یہ ذہن میں آ گئی ہے، اگر نہ بیان کروں پتہ نہیں کل مر نہ جاؤں، پتہ نہیں کل آپ ہیں کہ نہیں، میں ہوں کہ نہیں، تو کوئی بیان کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے نہیں معلوم، اللہ عالم۔ لیکن ایسی روایت ہے، میں یقین سے کہتا ہوں شاید کبھی کسی نے سنی ہو، سن لی ہو تو ماشاءاللہ۔ فرمایا شان نزول بتا رہا ہوں اس سورت کا، یہ شان نزول ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی۔ کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ آنا بند ہو گیا، قرآن کریم وحی کے ذریعے آیا کرتا تھا، کچھ دن کے لیے آنا بند ہو گیا۔ جب وحی آنی بند ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے چچا، رشتے کے انکل، نام کیا ہے؟ ابو لہب، ان کی وائف، ان کی جورو، ان کی دلہن، نام کیا ہے؟ ام جمیلہ۔ ام جمیلہ نے تانے دینے شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، فارسی کا ایک لفظ ہے، نقل کفر، کفر نباشد،
کفر کا نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، بڑی ہمت نہیں کرتی زبان سے لینے کی، ایسے ایسے الفاظ گستاخی کے استعمال کیے جمیلہ نے، کس کی شان میں؟ حضرت جبریل کی شان میں علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین قرآن کریم لے کر آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے اللہ کے پاس سے، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، سنا دو، ان پر یہ سے وہی اتار دو۔ تو کچھ دن کے لیے آنا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو جمیلہ نے تانے دیے اور یہ لفظ کہا، اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ شیطان اب تمہارے پاس نہیں آتا وہی لے کر۔ جب یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا اور بہت پریشانی ہوئی اور بہت عجیب قسم کی کیفیت ہوئی کہ حضرت جبریل کو کہہ رہی شیطان، یہ کیسی عورت ہے؟ تو اللہ نے فوراً وحی کے سلسلے کو شروع کر دیا، اور وحی کے سلسلے کو شروع کرنے کے بعد شان نزول میں آتا ہے، فرمایا یہ قرآن، یہ وحی کا سلسلہ جو ہے کیسا قرآن ہے، یہ ایسا قرآن ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ آؤ اس کا مقام سنو۔ اس کا مقام یہ ہے، کیا مقام ہے؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ گزرے ہیں، نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر عسقلانی۔ حضرت ابو بکر عسقلانی یہ نام ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے ایک رات اللہ جل شانہ کو خواب میں دیکھا۔ کس درجے کے بزرگ ہوں گے، سوچو، غور کرو، کس درجے کا آدمی ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اللہ جلالہ کو خواب میں دیکھا۔ کیا خواب میں دیکھا؟ میں نے سوچا کہ آج بہت بہترین چانس ہے اللہ میں سے کچھ پوچھوں۔ تو پوچھنے کا سوال کا ہمت کر رہا تھا، سوچ رہا تھا پوچھوں کہ نہ پوچھوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے پوچھ نہیں سکا، ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی۔ جب میں پوچھ نہ سکا، میری ہمت نہ ہوئی، میری طاقت نہ ہوئی، میری پوزیشن نہ ہوئی، اور مجھے بالکل ڈر لگنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت سے۔ جب میری ہمت نہ ہوئی تو اللہ نے خود پوچھا۔ بڑے مزے کی بات ہے، اللہ نے پوچھا اے ابو بکر کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تم یہی پوچھنا چاہتے ہو نا کہ قرآن کریم پڑھنے کا مقام کیا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا ثواب کیا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا درجہ کیا ہے، تم یہی پوچھنا چاہتے تھے نا۔ ابو بکر عسقلانی نے کہا ہاں ہاں واللہ العظیم میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، اب مجھے ڈر لگا، میں نے پوچھا نہیں۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ بے معنی لفظ جو ہیں اس پر 10 نیکیاں ہیں، اور قرآن کے ایک ایسا لفظ جو بامعنی ہو، بامعنی کے معنی جس کا ٹرانسلیشن ہو سکتا ہو۔ اب کوئی کہے مثال فار ایگزامپل الف، الف کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کوئی ٹرانسلیشن نہیں۔ با، با کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ کوئی ٹرانسلیشن نہیں۔ تا، تا کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں۔ ایک ایک حرف کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتا۔ جب 2-3 حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، جب لفظ بنتا ہے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ کفرو، کاف را واو، کفرو کے معنی کفر کرنے والا۔ آمنو، الف میم نون واو، 4 لفظ ہیں، ایک لفظ بنا ایمان لانے والے۔ تو فرمایا بغیر حرف کے جو لفظ ہیں، فرمایا اس پر 10 نیکیاں ہیں، ایک ایک حرف جو ہے۔ اور جو لفظ بنتا ہے، جو بامعنی لفظ ہیں جن کے معنی بنتے ہیں، فرمایا اس کی 20 نیکیاں ہیں۔ ایک لفظ پڑھو 20 نیکیاں ملیں گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، خود ہی فرما رہے اللہ تعالیٰ، معلوم ہے یہ نیکیاں کتنی بڑی ہیں، معلوم ہے یہ نیکیاں کتنی چوڑی ہیں، معلوم ہے
یہ نیکیاں کتنی اونچی ہیں، معلوم ہے یہ نیکیاں کتنی نیچی ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی، اس کی اونچائی معلوم ہے کتنی بڑی ہے۔ فرمایا ایک ایک نیکی ان 20 نیکیوں میں سے اتنی بڑی ہے جیسے 1000 رتل ہوں۔ رتل یہ کسی زمانے کی کرنسی تھی۔ اس کے بعد فرمایا اور 1000 رتل برابر ہیں 1000 قیرات کے، یہ بھی کسی زمانے کی کرنسی تھی۔ اور فرمایا 1000 قیرات برابر ہیں ایک احد پہاڑ کے برابر۔ لفظ یاد رکھنا میرے پاس کتاب ہے اور حدیث بھی ہے، کسی کو ذرا بھی ڈاؤٹ ہو آ جائے میرے پاس، میں کتاب کھول کے دکھا دوں گا، حوالہ دے دوں گا۔ فرمایا ایک حرف پر، ایک لفظ پر، بامعنی لفظ کے اوپر کیا ثواب ہے؟ ایک حرف کے اوپر ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اور قرآن کریم کے اندر 4.25 لاکھ حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 4.25 لاکھ۔ قرآن کریم کے اندر 4.25 لاکھ حرفوں سے لفظ جو بنے ہیں وہ 80,000 ہیں، 80,000 ہیں۔ تو 80,000 کہو یا 4.25 لاکھ حرف کہو، 4.25 لاکھ حرف کے بدلے 4.25 لاکھ احد کے برابر ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ ہے ثواب کی چوڑائی، یہ ہے ثواب کی اونچائی، یہ ہے ثواب کی لمبائی۔ اتنا بڑا ثواب ہے قرآن کریم پڑھنے کا۔ تو فرمایا کہ یہ اس شان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پہ سرفراز فرما دیا گیا۔ 40 سال کی عمر تک ابھی کوئی نبی نہیں، ابھی کوئی قرآن نہیں، ابھی کوئی وحی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی نماز بھی نہیں، جب نماز ہی نہیں آئی، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، نماز کیا پڑھیں؟ لیکن اس زمانے کی نماز اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح پڑھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ذکر کرتے تھے، کہاں عبادت کرتے تھے؟ وہاں کون سی مسجد تھی؟ کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو ذکر کرتے قرآن کریم کی ذکر سے نبی بننے سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے، بارہا نام سنا ہوگا، غار ہرا۔ غار ہرا کے اوپر چڑھ جاتے اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں، اس زمانے کی یہ غذا تھی، زمزم کا پانی اور تھوڑی سے کھجوریں۔ فرمایا یہ تھوڑی ساتھ لے جاتے اور کئی دن وہ کھجوریں کھاتے اور پانی پیتے۔ جب وہ ختم ہو جاتی پھر حضرت خدیجہ اور پہنچاتی۔ یہ غار ہرا کے اندر مستقل اعتکاف میں بیٹھے رہتے، اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ میں نے زندگی میں کبھی اعتکاف کیا؟ سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ کوئی مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، کسی درجے پر پہنچنے کے لیے کچھ اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کو نبی بنانا تھا تو اعتکاف میں بیٹھے رہے۔ کتنے سال، کتنے مہینے؟ 6 مہینے ہو گئے اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر خواب پر خواب نظر آتے ہیں، جو خواب دیکھتے ہیں صبح ہونے سے پہلے وہ خواب پورا ہو جاتا ہے۔ جب 40 سال کی عمر ہو گئی، اچانک ایک فرشتہ آیا۔ آسمان زمین کے درمیان ایک کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر جلوہ افروز ہے۔ نام کیا ہے اس فرشتے کا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔
آنے کے بعد غار ہرا میں اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور فرمایا، اپنے سینے سے لگایا، معانقہ کیا. جب معانقہ کیا کہا اقرا. قرآن کریم کی 30 پارے میں یہ صورت ہے. اقرا، اقرا کے معنی پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آئی ڈو نو، میں نہیں جانتا کیا پڑھوں. میں نے کہاں پڑھنا سیکھا ہے؟ آئی ڈو نو، مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہو. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ دبایا، سینے سے لگایا، معانقہ کیا، پھر کہا اقرا، پڑھو. تو کیا جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں پڑھ سکتا، پتہ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. پھر تیسری مرتبہ پھر دبایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے سینہ ملایا. جب تیسری مرتبہ سینے سے سینہ ملایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. آپ بے علم تھے، ہم نے آپ کو صاحب علم بنا دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سینے سے لگانے کے بعد جبریل امین کے پڑھنا شروع کر دیا. اور کیا پڑھنا شروع کر دیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرا وربک الاکرم، پڑھنا شروع کرو اپنے رب کے نام سے جو بڑی عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تم کو لکھنا پڑھنا سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، پہلے انسان کو کچھ نہیں معلوم تھا، اب انسان کو علم دیا تو پڑھنا شروع کر دیا. یہ جب نبی بنا دیا تو نبی بنانے کے بعد اب منصب نبوت پہ سرفراز ہو گئے. وہی نازل ہونی شروع ہو گئی. یہ پہلی وحی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی وحی ہے. وہی نازل ہونے کے بعد کیا کہا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کون سا سپارہ ہے؟ 29 سورہ مدثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا فیضان پڑ گیا تو گھبرا گئے، اتنا بڑا کام کیسے کروں گا؟ ساری دنیا کو تبلیغ کروں، کیسے کروں؟ گھبرا گئے، سردی لگنے لگی، بخار سے چڑھنے لگا. فرشتے تو تھے نہیں. ہاں، عالم بشر کے اندر افضل البشر تھے. بشر کے معنی انسان ہونا، تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان تھے. فرمایا اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ، قم، کھڑا ہو، فانذر، اور لوگوں کو ڈرا. جو لوگ کافر ہیں اور برے سے برے کام کر رہے ہیں ان کو ڈرا. فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا. لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے. وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ناپاک تھے. مقصد کیا ہے؟ مقصد مجھے اور آپ کو تعلیم دینا ہے. میں اور آپ اپنے کپڑے ہمیشہ پاک رکھیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھو تو کپڑے پاک کر لو اور نماز سے جاؤ تو کپڑے ناپاک رکھو. نہیں، وثیابک والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہو. وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن، اور کئی آیتیں. تو بہرحال وہی نازل ہونی شروع ہو گئی. اب وہی نازل ہونے کے بعد مکہ معظمہ میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہر جگہ ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، ایک ہی دعوت دیتے ہیں. اور وہ دعوت کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو. یہ تبلیغ کرتے ہوئے
ایک دن کوہ صفا پر چڑھ گئے. کوہ صفا پر چڑھ کر سب کو جمع کیا اور اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ یا معاشر القریش. ایک آواز ایک الفاظ تھے. جب لوگوں کو جمع کرنا ہو تو یہ لفظ بولو، لوگ جمع ہو جائیں گے. سب پہاڑ کے نیچے صفا کے نیچے آ کر جمع ہو گئے. تو حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں کس لیے جمع کیا؟ اس لیے جمع کیا ہے تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں امین ہوں. تم کہتے ہو میں امین ہوں. تم کہتے ہو میں صادق ہوں، میں سچا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. تو میں کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے، اور وہ لشکر آ کر تم پر حملہ کرے گا تو تم یقین کرو گے؟ کہنے لگے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ ہاں ہم یقین کریں گے. جب سب سے کہلوا لیا ہم یقین کریں گے، پھر کہا کہ اچھا میں کہتا ہوں تمام بتوں کو توڑ ڈالو، تمام بتوں کو چھوڑ ڈالو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اور کوئی اللہ نہیں ہے سوائے ایک اللہ. میں جھوٹ نہیں بولتا. جب یہ کہا تو لوگ قہقہے مارتے ہوئے اور مذاق اڑاتے ہوئے اور آوازیں کستے ہوئے واپس چلے گئے. اور اس زمانے میں کون کون مسلمان ہوا بتاؤں؟ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلاموں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ. یہ 1 2 3 4 5 مسلمان، اور کوئی مسلمان دنیا میں نہیں. اس طریقے پر چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے رہے اور 3 سال تک چھپ چھپ کے تبلیغ کرتے رہے. بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، لوگ طواف بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ کی عزت بھی کر رہے ہیں، لیکن کیسے طواف ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایمان تو ہے نہیں، مسلمان تو ہوئے نہیں. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. کوئی روٹی کا خدا ہے، کوئی بیوی کا خدا ہے، کوئی بیٹی کا خدا ہے، کوئی بھائی کا خدا ہے، کوئی باپ کا خدا ہے. ہر ایک خدا الگ بنا رکھے. کوئی بیماری کا خدا ہے، کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی سورج کا خدا ہے، کوئی چاند کا خدا ہے، کوئی ستاروں کا خدا. 360 بت رکھے ہوئے اور طواف کر رہے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ننگے طواف ہو رہے ہیں. دین تو ہے نہیں. اس حال کے اندر 3 سال گزر گئے اور مجال ہے حرم میں کھڑے ہو کے اذان تو دے دیں، حرم میں کھڑے ہو کر نماز تو پڑھ لیں. ایک دن نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بہت مشہور واقعہ ہے، تبلیغ والوں نے 50 مرتبہ سنا ہوگا. اگر بھول گیا ہوں تو یاد کرا دوں گا آج. ایک نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نام کیا ہے؟ عقبہ. باپ کا نام کیا ہے؟ معید. اس کا بیٹا عقبہ. اس نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو گلے کے اندر چادر ڈالی اور چادر کو البیٹ دیا. کیا مطلب؟ گھمایا. گھمانے کے بعد دونوں طرف سے کھینچنا شروع کیا. جب کھینچنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا، جیسے کسی کو پھانسی لگاتی. آنکھیں باہر نکل آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر گئے. یہ سوچو، یہ بات کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس سے بیان کر رہا ہوں، کہانی بیان کر رہا ہوں. کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں میں اور آپ خدا کی قسم گھر بیٹھے مسلمان بنے ہوئے. نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری لگی، گھر بیٹھے میں مسلمان ہوں. مسلمان ہی گھر میں پیدا ہوا، بس مسلمان ہوں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مصیبتوں کے بعد، کتنی مشقتوں کے بعد، کتنی تکلیفوں کے بعد اسلام کو ہم تک پہنچایا. یہ تکلیفیں یہ جو بیان کر رہا ہوں. جب گر گئے، بے ہوش ہونے لگے،
آنکھیں باہر نکل آئیں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے گھر میں، تو ایک دم اچانک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تم جنت میں لے جانے والوں کو پھانسی دیتے ہو، یہ تو جنت میں لے جانے کے کام کر رہے ہیں، کیا ظلم کر رہے ہو. تو لوگوں نے کیا کیا، عقبہ نے اس کے ساتھیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوئے جیسے اب گئے، اب ختم ہوئے، اب جان نکلی، بے ہوش ہو کر گر گئے. جب بے ہوش ہو کر گر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کر گھر میں لے کر آئے ان کے گھر والے. جب اٹھا کر گھر زخمی حالت میں، یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، اسلام کتنی مصیبتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. وہی میں کہتا ہوں، نہ ہمیں نمک لگا، نہ پھٹکری لگی، نہ مرچیں لگی، کچھ نہیں لگا. ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں اور مزے کر رہے ہیں، 14 گھنٹے 16 گھنٹے سوتے رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی ذکر نہیں. سال کے 365 دن ایک دن بھی فجر کی نماز کو نہیں آتی، ایک دن بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے. سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1800 نمازیں فرض کی، میں سوائے فرائیڈے کا اور کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی چند آدمی پڑھتے ہیں. تو کتنی مشقتیں اٹھائیں حضور صلی اللہ سے. حضرت ابوبکر صدیق کو مارا، اور مارنے کے بعد 3 دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ہوش آیا. جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا، تو جواب کیا دیتے ہیں، اجی میرا حال چھوڑو، یہ بتاؤ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے. میں نے ان کو کافروں کے گھیرے میں گرا ہوا دیکھا ہے، کافروں میں نے گھیر رکھا تھا ان کو، ان کی انسلٹ کر رہے تھے، ان کی بےعزتی کر رہے تھے، ان کو پھانسی دے رہے. یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، اب کوئی بات نہیں. کہنے لگے نہیں مجھے یقین نہیں آتا، مجھے ان کے پاس لے کر چلو، جب تک میں اپنی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لوں گا مجھے تکلیف میری دور نہیں ہوگی. مجھے اگر ٹھیک کرنا ہے تو مجھے لے جاؤ اٹھا کر. اسی حال کے اندر آدھی زندگی آدھی موت ہے، زخمی حالت کے اندر 3 دن کے بعد اٹھا کر لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب دیکھ لیا کہنے لگے ہاں اب مجھے زندگی مل جائے گی، اب میں ٹھیک ہوں، اب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. تو اتنی تکلیفوں کے بعد ایک مرتبہ ایک کافر نے، نام کیا ہے، عتبہ، اس نے کیا کیا، تھوکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر. میرے منہ پہ کوئی تھوکے تو دیکھے، ہے کوئی مائی کلا، اس کا ایک دم پوسٹ مارٹم کر دوں گا اٹھا کر، اس کا بھی، اس کے باپ کا بھی، اس کی ماں کا بھی، اس کی بہن کا، ایک کو بھی نہیں چھوڑنے کا، پورے خاندان کو ختم کر دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر تھوکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکا تو اللہ نے کیا کیا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ نے اس تھوک کو واپس راستے میں سے اسی کے منہ پر واپس کر دیا، تھوکنے والے کے منہ پر. وہ تھوک الٹا اسی کے اوپر واپس گیا اور واپس اس کے منہ پر جا کر لگا. جب اس کے منہ پر جا کر لگا تو یقین کرو دہکتے ہوئے انگارے کی طرح اس کے اندر تیزی تھی اور آگ تھی اس کے خود کے تھوک کے اندر، اور ساری زندگی اس کی جلن ہوتی رہی اور اسی حال کے اندر وہ مر گیا. ایسی ایسی تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے گی. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد